بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور عوام کو دبایا بھی جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے اور میسج بھی کنوے کروایا جا رہا ہے. پرسپشن ایک نیا پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک بار پھر بے وقوف بن جائیں اور آنکھیں بند کر کے وہ ان باتوں پہ یقین کر لیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، غلط ہوتے ہوئے دیکھا، غلط ہوتے ہوئے سنا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو آپ پلٹ دیں. تو یہ بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے اور مزاحمت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہ مزاحمت ختم نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو اور ایک سائڈ کو، ایک جماعت کو جو ایک سپورٹ کی جا رہی ہے اور ایک یک طرفہ ٹریفک چلا کے اس کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے نہ صرف اب پاکستان تحریک انصاف بلکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اور سخت ترین بیانیہ ہر طرف سے آ رہا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا کون سا معیار ہے کہ باقی سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا جائے اور صرف ایک پلیئر کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کے لیے کہا جائے کہ جناب بس یہی ہے مسیحا جن کے بارے میں جو ماضی ہے وہ بڑا ہی داغدار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں اور نوجوان تو بالکل ہی یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کچھ ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ حقائق، کچھ خبریں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کچھ سامنے آیا اس کے مطابق انہوں نے سخت ترین رد عمل، سخت ترین اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے سزا یافتہ بزدل بھگوڑے اور قومی مجرم کی پوری زندگی دھوکے، فراڈ، کرپشن اور غلامی و تابے داری سے عبارت ہے اور اقتدار میں آ کر گریبان پکڑنا جبکہ حکومت سے نکل کر پاؤں پکڑنا جاتی عمرہ کے اس قذاق کو بنیادی فلسفہ سیاست و حیات ہے اس کا. اور عامریت کی گود میں باضابطہ جنم سے پہلے بدیانت شخص لاہور جمخانہ میں کرکٹ میچز کے دوران امپائر ساتھ ملا کر یہ سب کچھ کرتے تھے اور صلاحیت و استعداد سے محروم اس نالائق کو عامریت کی گود میسر آئی تو آئین جمہوریت کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کا چیف سہولت کار بنا اور اس طریقے سے دولت کے حریص اس کرپٹ کا شمار سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو آئی ایس آئی سے پیسے لے کر جمہوریت کی جڑیں کھودنے جیسا شرمناک فریضہ نبھاتے رہے. جاتی عمرہ کے اس کرپٹ شخص کو مہران بینک سکینڈل اور اصغر خان کیس کا نومبر 2012 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ پر موجود ہے. بے نظیر بھٹو بے قابو ہونے لگیں تو اس پرانے وظیفہ خار کو آئی بنا کر سیاست کو آلودہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا اور پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کی بنیادیں کھودنے کے لیے یہ بدلے میں اسامہ بن لادن تک سے پیسے وصول کیے گئے. جاتی عمرہ کا یہ مجرم وزارت عظمیٰ تک پہنچا تو اس نے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے قومی خزانے کی لوٹ مار کا سفر شروع کیا. جوں اس کے کرپٹ خاندان کا سیاست میں کردار بڑھتا گیا اس کی تجوریاں اور جائیدادیں ملک سے نکل کر بر اعظموں تک پھیلنے لگیں اور 3 دہائیوں پر محیط اس کے اقتدار اور سیاست کا کچا چٹھا پاناما لیکس میں سامنے آیا. اپنے پورے دور سیاست میں اخلاق و اقدار سے یکسر محروم شخص ججوں، جرنیلوں، سرکاری کرندوں اور صحافیوں کے ضمیروں کی بولیاں لگانے کا کلچر پروان چڑھاتا رہا اور اس کا اعمال نامہ کوئٹہ بینچ، چھانگا مانگا کی منڈی، آرمی چیف کو مرسڈیز کے تحفوں کے ذریعے رام کرنے اور اپنی مرضی کے بندے ادارے پہ لگانے اور پہچانے سے عبارت ہے. مشرف سے سمجھوتے کے بعد جدہ روانگی اور باجوہ کی مدد سے پلیٹس کی آڑ میں اس کا لندن فراز اس کی شخصیت کو کردار اور سیاست کی آڑ میں نظیریں ہیں اس کی. اب اہل اقتدار سے درخواست ملازمت کی منظوری کے بعد عدالتی پناہ میں وطن واپس آیا تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایون فیلڈ کے چوری کی دولت سے خریدے گئے فلیٹ میں چھوڑ آیا اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس کے اپنے وظیفہ خار اس کی جیبوں سے ملازمتوں کی عرضیاں برآمد کر رہے ہیں اور عزت نفس کے احساس تک محروم یہ کرپٹ بے ایمان اور بدیانت قیادت جو ہے جمہوریت اور قومی مفادات کو کسی بھی صورت میں سوداگر کے ہاتھوں بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے. پاکستان بدل چکا ہے اور نادیدہ اشاروں پر رقص ذلت میں مصروف عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے عوام اس کا مقدر اپنے ہاتھوں میں لے چکے ہیں اور قومی انتخاب کے موقع پر عوام مقتدرہ کے
اس دائمی وظیفہ خار مجرم کے مقدر اور مستقبل کا تعین کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سخت ترین اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے مین چینل پہ بتا چکا ہوں کہ یہ 35 سال تک جو بتایا جاتا رہا پوری قوم کو ان خاندانوں کے بارے میں اور ان جماعتوں کے بارے میں، جس طریقے سے 35 سال تک لوگوں کو بتایا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ 35 سال والی باتیں ساری بھول جائیں، اور اب ایک نئی کتاب ہم لکھ رہے ہیں، اس نئی کتاب میں یہ سارے کے سارے بہت اچھے ہیں، اور وہ جو ہم نئی بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو مسلسل سروے آ رہے ہیں، ایک سروے میرے سامنے پڑا ہے، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ ریپبلک پالیسی کا سروے ہے، اور یہ صرف لاہور کی حد تک ہے، صرف لاہور کا ہے، اور ڈسٹرکٹ لاہور ہے، اور اس میں اس وقت کی مقبولیت کا عالم کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے، مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہے، اور دیگر جماعتیں کہاں کھڑی ہیں۔ پنجاب کی حد تک بتا رہا ہوں کیونکہ سارا انحصار جو ہے وہ پنجاب کی پولیٹکس پہ لگا ہوا ہے، اور پنجاب یہ مانگ رہے ہیں کہ جی جو تخت لاہور ہے یہ ہمیں واپس کر دیں، اور تخت اسلام آباد بھی ہمیں واپس کر دیں، یہ دو چیزیں ہمیں واپس کریں، دونوں مرکز کا اقتدار بھی اور صوبہ پنجاب کا اقتدار بھی۔ باقی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پنجاب بلوچستان میں آپ باقیوں کو اکاموڈیٹ کر دیں، خیبر پختونخوا میں مولانا کو اکاموڈیٹ کر دیں، اور ہو سکتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کے ساتھ لگا دیں، سندھ میں البتہ پیپلز پارٹی کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ بھی ان سے بھی سمپل میجورٹی چھین لیں اس دفعہ، اور ان کے ساتھ بھی ذرا طبیعت صاف کریں ان کی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اب چیزیں ریکارڈ پر آہستہ آہستہ ساری آ رہی ہیں۔ لیکن جو سروے ہے لاہور ڈسٹرکٹ کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف 61% کے ساتھ ٹاپ پہ ہے، 61% پاکستان تحریک انصاف، اور پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز جسے کہتے ہیں وہ ہے 22% پہ، اور اس کے بعد تحریک لبیک ہے 8% پہ، اور باقی تمام جو ہیں ادرس وہ 9% پہ، باقی جو بھی بچے گا۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، اور 61 اور 22، 61% اور 22% کا مقابلہ ہے، تو یہ اتنا ہیوج فرق ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اس وقت تک یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی جب تک ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری جانب ایک اور بھی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ قبول نہیں کیا جائے گا، میں صرف یہ بتا دوں کہ جو کچھ بھی یہ کیا جا رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی، اور اس میں خواہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو جائے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، باقی ساری جماعتوں کے خلاف ہو جائے، اور یہ کہا جائے کہ صرف انہی کو لوگ سنیں اور انہی کو لوگ دیکھیں، تو وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک کمپیریزن بتا دیا۔ ہو کیا رہا ہے؟ یا تو عوام کو تھوڑا بہت کہیں سے ریلیف ملے، پاکستان کے عوام بھی خوش ہوں، ان کی غربت ختم ہو، ان کی مہنگائی ختم ہو، پھر بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ قبول کر لیں۔ لیکن اس وقت صرف پی آئی اے کا میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے میں 50 پروازیں روزانہ کینسل ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ان کو فیول دینے کے لیے تیار نہیں ہے پی آئی اے کو۔ پی ایس او کا ڈیفالٹر ہے پی آئی اے، اور پی ایس او ان کو فیول، وہ کہتے ہیں پہلے پیسے دیں اس کے بعد ہم آپ کو آگے بڑھیں گے۔ بیرون ملک سے ری فیولنگ کروانی ہوتی ہے، وہاں پہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے، وہاں سے پرابلم آ رہی ہیں۔ تو یہ تو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا حال۔ دوسری جانب بجلی کی قیمتیں اسی طرح بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور ہم ایسے بے حس ہو، بلکہ ایسے بے حس نہیں بلکہ ہم ایسے غیر متعلق ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے تک نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب آپ بھی بہت بڑی ریاست ہیں، اسلامی جمہوریہ ہیں اور جوہری طاقت ہیں، آئیں آپ سارے ہمارے کہیں، کیونکہ اقوام متحدہ میں اس وقت اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں لڑائی چل رہی ہے، اور ایک قرارداد جو ہے وہ مسترد کی گئی ہے، امریکہ کی قرارداد تھی، اور چائنا نے ویٹو کیا ہے، اور انہوں نے وجہ بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد اور دو ریاستی حل کو مکمل طور پہ ختم کر دینا تھا۔ یہ چائنا بتا رہا ہے کہ اگر یہ قرارداد امریکہ کی پاس ہو جاتی سلامتی کونسل سے، تو جو دو ریاستی حل کا جو فارمولہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، یہ دو ریاستیں ہوں گی، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل، دونوں کو یک وقت تسلیم کیا جائے اور دونوں کی سوورنٹی کا خیال رکھا جائے،
تو اگر یہ اقوام متحدہ کی یہ قرارداد منظور کر لیتی، اقوام متحدہ میں امریکہ کی یہ قرارداد، تو 2 ریاستی حل مکمل طور پہ ختم ہو جاتا، اور امریکی قرارداد پاس ہو جاتی تو فلسطین اسرائیل 2 ریاستی حل کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ یہ چین کے سفیر بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد پاس ہو جاتی تو ماضی کی جو UN قراردادیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا، اور امریکی قرارداد اقوام متحدہ کی سابقہ قراردادوں کی روح سے ہٹ کر ہے، اور امریکی قرارداد تہذیبوں کے تصادم اور جنگ کے جواز کو سرایت کر رہی ہے۔ امریکی قرارداد منظور ہوتی تو 2 ریاستی حل یعنی کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان بالکل ختم ہو جاتا، اور امریکہ نے چین، روس، UAE، برازیل سمیت کونسل ارکان کو نظر انداز کیا، چینی سفیر یہ کہہ رہے ہیں، اور اسرائیل کی حمایت میں پیش امریکی قرارداد کو چین اور روس نے ویٹو کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو امریکہ کہہ بھی چکے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ بھی اسرائیل کا وزٹ کر چکے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم بھی وزٹ کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کی مکمل طور پہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ لیکن چائنا اور روس دونوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ اس ریجن سے بھی باہر جنگ پھیلانے کا ایک پلان ہے، جو کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مزاحمت کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، اور ویٹو پاور کو مکمل طور پہ اپنے حق کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو جناب ان شارٹ یہ ہے کہ معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم دستور کو نہیں مانیں گے، ڈیموکریسی کے روح پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ حالات خراب ہی رہیں گے اور خراب ہی رہیں گے اور ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔